السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ اس واقعے کو سن کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے، اور وہ بوڑھی عورت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتی ہے اور آپ کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت رونے لگتی ہے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے سرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آقا کی سیرت اعلیٰ و افضل ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی جرندہ پرندہ آپ کا ہوئے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ بس آپ سے گزارش ہے، اس واقعے کو پورا سن لو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ساری دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ اللہ ہی ساری دنیا کو پالنے والا ہے اور وہی معبود ہے، اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر مکہ کے لوگوں نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور آپ کی توہین کرتے، اور کوئی آپ پر پتھر مارتا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا، پر اللہ کے رسول دین کے لیے اپنی توہین سہتے رہے اور اللہ کے دین کے بارے میں، پیارے اسلام کے بارے میں سب کو بتاتے رہے۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر بیٹھی تھی، اور اس بوڑھی عورت نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، اور وہ جس سے بھی ملتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے بھی ملے اور میرا بھی دین چھین لے، اس لیے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی وہاں سے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے آپ کو دیکھا تو کہا، اے بھتیجے، یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامان بھاری ہے اور وہ بوڑھی عورت کمزور ہے، تو دو جہاں کے مالک سرکار نے فرمایا، اے اماں، آپ کا سامان بھاری ہے اور آپ کمزور ہو، اگر آپ کہو تو میں آپ کا سامان آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو وہ بوڑھی عورت مسکرا کر آپ سے بولی، اے نوجوان، اس سے زیادہ مہربانی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ آپ اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تبھی وہ بوڑھی عورت بولی، اے نوجوان، یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سنا ہے یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ خود کو نبی بتاتا ہے اور ہمارے خدا کو جھوٹا کہتا ہے، اور اس کی باتوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے اور اسی پر ایمان لے آتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بت کی عبادت کی، اور اب میں نہیں چاہتی کہ اس کی باتوں میں آ کر میں اپنے خدا سے الگ ہو جاؤں۔ وہ بڈھی عورت سارے راستے آپ کی توہین کرتی رہی، آپ کو برا بھلا بولتی رہی، پر اللہ کے رسول سارے راستے اس کا سامان اٹھائے اپنی توہین سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ گئی تو آپ نے اس کا سارا سامان اس کو سونپ دیا، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑھی عورت آپ سے پوچھنے لگی، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نام میں کیا رکھا ہے اماں، آپ کا کام ہو گیا، شکر ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت بولی، نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر میں سب کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس نے میرا یہاں تک ساتھ دیا اور میری مدد کی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، جس کو تم سارے راستے برا بھلا بول رہی تھی وہ رسول میں ہی ہوں۔ جب اس بوڑھی عورت نے آپ کے اخلاق اور آپ کے چہرے کا نور دیکھا تو آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً سچ ہی ہوگا۔ تبھی اس بوڑھی عورت نے آپ کی گواہی دے کر آپ کے اوپر تبھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی، اور واپس آ کر مکہ میں رہنے لگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی سیرت ہے، جو بھی آپ سے ملتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کے رسول ہونے
ہونے کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم سے ملنے والے لوگ ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے دین ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم ان کی امتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستوں پر چلیں، ان کی سنتوں پر چلیں، جیسے وہ بوڑھی عورت آپ کو دیکھ کر، آپ کے صبر کو دیکھ کر، آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئی اور کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ بس ہم سب کو نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، ان کی سنتوں پر چلنا ہے، انہی پر عمل کرنا ہے، تاکہ دھرم کے لوگ بھی ہم سے محبت کریں، ہمارے اسلام ہمارے دین سے محبت کریں، کیونکہ اسلام ایک پاک اور محبت ہی مذہب ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پسند کریں۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ قربان جاؤں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دشمن بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور شرافت کو دیکھ کر اقرار کرتے ہیں اور انہی کی گواہی دیا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام۔ اللہ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو کر لو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔